ناظرین، دنیا میں بے شمار فتنے آتے رہے جن کا ذکر ہمیں قرآن اور حدیث میں وقتاً فوقتاً ملتا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے فتنے کا ذکر کریں گے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے اس دنیا میں آنے والے تمام پیغمبروں کی جانب سے کیا گیا ہے، اور یہ عظیم فتنہ دنیا میں آنے والے تمام فتنوں سے بڑا ہوگا اور سب سے بڑی آزمائش ہوگا، اور اس فتنے کا نام دجال ہے۔ آج کی ویڈیو کا آغاز ہم سورہ الانعام کی آیات سے کریں گے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا اب انہیں بس یہی انتظار ہے کہ فرشتے ان کی روح قبض کرنے آ جائیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بیچ فیصلہ کرنے کو آ جائے، یا قیامت کے وقوع پر بعض نشانیاں ظاہر ہو جائیں۔ جان لو کہ جب ایسی بعض نشانیاں نمودار ہو جائیں گی، پھر ایسے شخص کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو، یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 علامات اگر ظاہر ہو جائیں گی تو کسی کا ایمان قبول نہ کیا جائے گا: مغرب کی طرف سے سورج کا نکلنا، دجال اور دابتۃ الارض کا ظہور۔ ناظرین، دجال کا فتنہ وہ عظیم فتنہ ہے کہ ابتدائے آفرینش سے لے کر انتہائے عالم تک کوئی ایسا فتنہ نہ بشریت پر گزرا ہے اور نہ ہی گزرے گا۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام نبیوں نے اپنی امت کو اس فتنے سے ڈرایا ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں ہے۔ اسی لیے تمام انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں کو اس سے متنبہ کرتے رہے ہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پر دجال کے فتنے سے امت کو ڈرایا، وہیں اس کی بہت سی نشانیاں بھی بیان فرمائی ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ آج کا مسلمان اس عظیم فتنے سے یکسر غافل ہے۔ آئمہ اور خطبائے مساجد نے بھی اس کا ذکر چھوڑ دیا ہے۔ اہل قلم حضرات کے قلم بھی اس موضوع پر جنبش نہیں دیتے، اور نہ ہی اس عظیم تر فتنے سے نپٹنے کے لیے کوئی تیاری کرتے ہیں۔ شاید حضرت صعب بن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت میں اس وقت کی طرف اشارہ ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال اس وقت نکلے گا جب لوگ اس کے ذکر سے غافل ہو جائیں گے اور آئمہ منبر پر اس کا تذکرہ چھوڑ دیں گے۔ ہمیں صحابہ اکرام کے حالات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ آج سے تقریباً 1500 سال قبل یہ مبارک جماعت اس فتنے سے نپٹنے کا کس قدر اہتمام کرتی تھی، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو کتنی سختی سے اس سے متنبہ فرمایا کرتے تھے۔ اس کا اندازہ درج ذیل احادیث سے بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک دن صبح دجال کا ذکر سنایا۔ آپ کا بیان ایسا خوفناک تھا کہ ہم نے یہ سمجھا کہ اب بس دجال آیا ہی چاہتا ہے، گویا کہ وہ ہمارے باغات تک پہنچ چکا ہے۔ اس حدیث سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ دجال کا فتنہ کس قدر خوفناک ہے۔ ناظرین، فتنہ دجال اور دجال کے متعلق مختلف معلومات ہمیں بتائی گئی ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں دجال ملعون کی ان نشانیوں کو معلوم کر لینا چاہیے، جس کے ذریعے اسے آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ ان میں سے پہلی نشانی دجال کا ربوبیت کا دعویٰ ہے، یعنی لوگوں سے یہ منوانے کی کوشش کرے گا کہ تمہارا رب اور خدا میں ہی ہوں، اس لیے تم میری عبادت کرو۔ اس کے علاوہ خوارق عادت، یعنی بہت سے ایسے کارنامے دکھائے گا جو عام لوگوں کے بس سے بالا تر ہے، جس کی وجہ سے لوگ دھوکے میں پڑ جائیں گے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دجال کے بارے میں سن لے وہ اس سے دور ہی رہے۔ اللہ قسم، ایک شخص اس کے پاس آئے گا، وہ سمجھتا ہوگا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اس کے اعمال کو دیکھ کر شبہ میں پڑ جائے گا اور اس کا تابع فرمان ہو جائے گا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ دجال کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ ناٹے قد کا ہوگا، بھاری بھرکم جسم ہوگا، بال گھنگرالے ہوں گے، اس کی دائنی آنکھ بالکل صاف ہوگی، یعنی اس جگہ صرف چمڑا ہوگا، بائیں آنکھ بھی عیب دار ہوگی جیسا کہ وہ ابھرا ہوا انگور ہو۔ اس کا سر ایسا ہوگا جیسے کسی بڑے سانپ کا سر، اس کی چال ٹیڑھی ہوگی،
اس کی پنڈلیوں میں بھی کجی ہوگی۔ ناظرین، دجال کی سب سے بڑی اور واضح نشانی اس کا کانا ہونا ہے، جس کے ذریعے اسے آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تم سے دجال کے بارے میں بہت کچھ بیان کیا، حتیٰ کہ مجھے ڈر ہے کہ تم لوگ سمجھ نہ سکو گے، اس لیے اچھی طرح یاد رکھو کہ مسیح دجال ناٹا، ٹیڑھی چال والا، گھنگریالے بال والا کانا ہے، اور اس کی ایک آنکھ بالکل مٹی ہوئی ہوگی، نہ ابھری ہوگی اور نہ ہی اندر گھسی ہوگی۔ اگر تمہیں شبہ ہو جائے تو یہ جان لو کہ تمہارا رب کانا نہیں، اور تم لوگ اس دنیا میں اپنے رب کا دیدار نہیں کر سکتے۔ ناظرین، ایک اور نشانی بیان کی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ اس کی پیشانی پر 3 حروف کاف، فے اور رے یعنی کافر لکھا ہوگا، جسے ہر پڑھا اور ان پڑھا مسلمان پڑھ لے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا، یہ بھی سن لو کہ وہ کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کافر، جسے ہر پڑھا اور ان پڑھا مسلمان پڑھ لے گا۔ اس کے علاوہ دجال اولاد سے محروم ہوگا، اس کی کوئی اولاد نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کے جھوٹ کو ظاہر کرنے کے لیے اسے اولاد سے محروم رکھے گا، تاکہ ربوبیت میں اس کا جھوٹا ہونا واضح رہے۔ یہ وہ علامتیں ہیں جنہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال سے متعلق اپنی امت کو بتایا ہے۔ ان علامات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جس کے اندر بھی یہ نشانیاں ہوں وہ خود عیب دار ہے، اور دنیا کا رب کبھی بھی عیب دار نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ اور پھر وہ دجال جو اپنے جسم سے عیب دور نہیں کر سکتا، وہ دوسروں کے عیب کیسے دور کرے گا؟ اور جو عیب دور نہ کر سکے وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ وہ نقطہ ہے جس کے پیش نظر دجال کی حقیقت بآسانی معلوم ہو سکتی ہے۔ ناظرین، دجال کے کئی فتنے بیان کیے گئے ہیں، اور ان فتنوں سے وہ دنیا کے لوگوں کو گمراہ کرے گا، جن میں سے کچھ فتنے آپ کو بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ وہ بڑی تیزی سے پوری دنیا کی سیر کر لے گا۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لمبی روایت ہے کہ وہ ایسی تیزی سے چلے گا کہ گویا بدلی کو تیز ہوا اڑا کر لے جا رہی ہو۔ اس کے علاوہ بیان کیا گیا کہ وہ بدبخت اللہ کی دی ہوئی چھوٹ سے فائدہ اٹھا کر اپنے ساتھ ایک مصنوعی جنت اور دوزخ بھی رکھے گا۔ اس کے ساتھ پانی کی نہر ہوگی اور روٹی اور گوشت کے انبار لگے ہوں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی آگ جنت ہے اور اس کی جنت آگ ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ روٹی اور گوشت کا پہاڑ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کے نزدیک اس سے ذلیل ہے کہ وہ اس کے ذریعے کسی مسلمان کو گمراہ کر سکے۔ یعنی معلوم ہوا کہ اس کی یہ عظیم قوت بھی ایک سچے مسلمان کو متزلزل نہیں کر سکے گی۔ اس کے علاوہ وہ شیطان سے مدد لے گا اور اس کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا گزر ایک صحرا نشین کے پاس سے ہوگا، جس سے وہ کہے گا اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو تو میرے اوپر ایمان لائے گا؟ وہ جواب دے گا کہ ہاں۔ پھر اس کے فوراً بعد ہی اس کے ماں باپ کی شکل کے 2 شیطان آ جائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ اے پیارے بیٹے، یہ تیرا رب ہے، اس کی اتباع کر۔ ناظرین، اس کا ایک اور فتنہ یہ بھی ہوگا کہ اس کے حکم سے آسمان سے بارش ہوگی، زمین سبزہ اگائے گی، اور زمین کا خزانہ اس کے پیچھے ایسے ہوگا گویا شہد کی مکھیاں اپنے قائد کے پیچھے ہو لیتی ہیں۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ دجال کا گزر ایک قوم پر سے ہوگا اور انہیں وہ اپنی اتباع کی دعوت دے گا۔ لوگ اس کی اتباع کر لیں گے تو ان کے لیے زمین سے سبزہ اگائے گا، آسمان سے بارش برسائے گا۔ ان کے جانور جب چراگاہ سے واپس ہوں گے تو موٹاپا ان پر ظاہر ہوگا، ان کے تھن دودھ سے پر اور پیٹ بھرے ہوں گے۔ پھر کچھ دوسرے لوگوں پر اس کا گزر ہوگا، لیکن وہ لوگ اس کی اتباع کے منکر ہوں گے تو ان کے تمام مال ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح اس کا گزر کسی ویران جگہ سے ہوگا، اس سے کہے گا کہ اپنا خزانہ نکال باہر کر،
یہ کہتے ہی اس میں مدفون خزانہ شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے ہو لے گا۔ ناظرین، دجال کا ایک عظیم فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک نوجوان کو قتل کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے گا۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال ایک تندرست شخص کو بلائے گا اور ایک ہی وار سے اس کے 2 ٹکڑے کر کے اتنی دور پھینک دے گا جتنی دور تیر جاتا ہے، پھر اسے آواز دے گا تو ہنستا ہوا اس کے سامنے آ کھڑا ہو جائے گا۔ ناظرین، ان تمام باتوں اور حوالہ جات سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ فتنہ دجال اتنا عظیم ہوگا کہ جس سے اچھے اچھے لوگوں کا ایمان متزلزل ہو جائے گا۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ اور اپنے اہل و عیال کو اس فتنے سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں بھی اس سے بچاؤ کی چند صورتیں مرکوز ہیں جن کا ذکر میں کرنے جا رہا ہوں۔ ان میں سے پہلی یہ ہے کہ ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کی جائے، خاص کر کے اس مبارک سورت کی ابتدائی 10 آیاتیں ضرور یاد کر لی جائیں۔ حضرت ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی 10 ابتدائی آیتیں یاد کرے گا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دوسرا یہ کہ ہر نماز کے اندر تہجد کے بعد خاص کر اور عام دعاؤں میں عام طور پر دجال کے فتنے سے پناہ مانگی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تہجد میں بیٹھو تو 4 چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہو۔ اے اللہ، میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور موت اور زندگی کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور مسیح دجال کے فتنے سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ناظرین، دجال سے بچاؤ کی ایک اور شکل یہ ہے کہ جو شخص دجال سے متعلق سن لے کہ اس کا خروج ہو چکا ہے تو اس سے دور بھاگے، دلیری اور ڈھٹائی دکھا کر اس کے پاس جانے کی کوشش نہ کرے۔ اگر اس کے سامنے جانے پر مجبور ہو جائے تو اس کے منہ پر تھوک دے اور سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھے، البتہ اس سے دور رہنے کی ہی کوشش کرے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی دجال کے بارے میں سن لے وہ اس سے دور بھاگے۔ قسم ہے ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ایک شخص اس کے پاس بھی سمجھ کر آئے گا کہ وہ مومن ہے، لیکن اس کے حالات کو دیکھ کر شبہ میں پڑ جائے گا۔ اس کے علاوہ اس سے بچنے کے لیے اگر ممکن ہو تو پرفتن دور میں حرمین شریفین میں سکونت اختیار کرے، کیونکہ دجال ملعون مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخل نہ ہو سکے گا، جیسا کہ بخاری اور مسلم وغیرہ میں حضرت انس اور دوسرے صحابی سے مروی ہے۔ ناظرین، دجال کے فتنے سے بچنے کا سب سے بڑا ہتھیار دین اسلام پر ثابت قدم اور ایمان پر قائم رہنا ہے۔ دجال کے فتنے سے چھٹکارے کے خواہشمند حضرات کو چاہیے کہ وہ اپنی توحید کو شرک کی ملاوٹ سے محفوظ رکھیں، عبادت الہی کو خلوص دل سے بجا لائیں، نوافل کا کثرت سے اہتمام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ دے کر اس کی بارگاہ میں متجلی ہوں کہ انہیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ اللہ ہمیں اور آنے والی نسلوں کے تمام مسلمانوں کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔